والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ایک صفت اب پھر مثبت صفت بیان ہوئی کہ ایک یہ وہ لوگ ہیں عباد الرحمن، رحمان کے بندے، کہ جن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ یہ بھی خوب مانگتے ہیں اپنے رب سے ہماری اولادوں کو، ہماری بیویوں کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. اور بیویاں مانگیں تو گویا ہمارے شوہروں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اور یہ اللہ ہمیں متقیوں کا رہبر بنا دیجیے. یعنی ہم کو تو تقویٰ دیجیے ہی، لیکن جو ہماری اولادیں ہماری گود میں پلے، جن کی رہبری کی اصل ذمہ داری ہماری ہو، ان سب کو متقی بنا دیجیے. یعنی اپنی اولادوں کے لیے اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ جامع کوئی دعا نہیں ہو سکتی. باپ کے لیے بھی، ماں کے لیے بھی، کہ وہ اس دعا کے ذریعے سے اپنی اولادوں کی یہ نیک ہونے، شریف ہونے، سعادت مند ہونے اور اپنے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بننے کی دعا مانگے. اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نفلی نمازوں میں قعدہ اخیرہ میں آخری دعا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اس کے بعد یہ دعا مانگی جائے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. تو یقینی طور پر اولاد سعادت مند اور فرمانبردار ہوتی. کتنی بہترین بات ہے کہ اگر ہم میں سے ہر ایک نماز، نفلی نمازوں میں یہ معمول بنا لیں، سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا مانگ لیں. جن لوگوں نے بھی اس دعا کا اہتمام کیا ہے ان کا 100% تجربہ ہے. میں 100% کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی اولادیں ان کے لیے سکون کا باعث بنتی ہیں، روحانی مسرت کا باعث بنتی ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنتی ہیں، سعادت مند اور نیک بنتی ہیں اور متقی بنتی ہیں. کتنے لوگ آج کل شکایت کرتے رہتے ہیں، تلاش کرنے سے بھی شاید وہ گھر نہ ملے جس میں ماں باپ اپنی سب اولادوں سے خوش ہوں. تلاش کرنے سے بھی گھر شاید نہ ملے. ہر گھر میں کوئی باپ رو رہا ہے، کوئی ماں رو رہی ہے. اولاد کی بد اخلاقی، اولاد کی نافرمانی، بے راہ روی، گھر کا انتشار. بہت کم گھر ہیں، بہت کم گھر. اور غالباً جو لوگ اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں ہمیشہ، انشاءاللہ ان کے گھر میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعا کے الفاظ تک سکھا دیے. ایمان والے وہ ہیں رحمان کے بندے جو ان الفاظ کے ذریعے یہ دعا مانگتے ہیں. اب ہم لوگ خود سوچ لیں، اگر ہم یہ دعا نہیں مانگتے اس کا مطلب ہے کہ عباد الرحمن کی یہ صفت ابھی تک ہمارے اندر نہیں آئی. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، جس گھر میں، جس فیملی میں والدین خاص طور پر اور دوسرے بڑے اپنی ذمہ داریوں
کو اچھی طرح ادا کرتے ہیں، اور جہاں اولادیں، بچے اور بچیاں، بیٹے اور بیٹیاں اور دوسرے چھوٹے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں، وہ فیملی بہت کامیاب فیملی ہوتی ہے۔ اس گھر میں خوشیوں کا ماحول رہتا ہے، رزق میں برکتیں ہوتی ہیں، اور بہت ترقی اس خاندان کے افراد کو ملتی ہے۔ یہ 100% تجربہ ہے، یہ قدرت کا ایک اٹل قانون ہے۔ اور جہاں ایسا نہیں ہوتا، چاہے وہاں 10 کاریں کھڑی ہوں اور دنیا بھر کی اور مادی نعمتیں ہوں، لیکن بڑے یعنی والدین خاص طور پر وہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح ادا نہیں کرتے، اور چھوٹے بھی، اولادیں بھی، وہاں بہت ناخوشگواریاں، بہت بے برکتیاں ہوتی ہیں۔ یہ بہت ہی اہم ترین سیکھنے کا سبق ہے۔ آج دونوں سے الگ الگ میں کچھ بات کرنے کی کوشش کروں۔ آپ میں سے جو لوگ صاحب اولاد ہیں، وہ خدا را اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح جانیں اور ادا کریں۔ اور اس بگڑے ہوئے زمانے میں، ماحول میں ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، ذمہ داریوں کے احساس کی ضرورت بڑھ گئی۔ والدین کو کے ذمے ہے یہ کہ وہ بہتر سے بہتر ذہنی اور اخلاقی تربیت کریں اپنے بچوں کی۔ بچوں کو یہ سمجھائیں بڑی حکمت کے ساتھ، محبت، شفقت اور نرمی کے ساتھ، خاص طور پر اس زمانے میں جب کہ بالکل الٹ پلٹ ہو گئی ہیں اخلاقی قدریں، بھول گئے ہیں لوگ، اور ایک جانوروں کی، معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، جانوروں کی تہذیب، اگر جانوروں کی بھی کوئی تہذیب ہوتی ہو تو اس کو لوگ فیشن سمجھ کر اپنا رہے ہیں۔ یہ بہت زبردست بے دینی کی دلیل بعد میں ہے، بے عقلی کی دلیل پہلے ہے، زبردست امیچورٹی کی دلیل ہے۔ اپنے بچوں کو آپ اسلامی تہذیب سمجھائیے، اسلام سمجھائیے۔ اسلام صرف کلمے اور نماز کا نام نہیں ہے، اسلام اعلیٰ ترین درجے کا پرفیکٹ ایک کلچر ہے، ایک تہذیب ہے، ایک سویلائزیشن ہے، ایک تمدن ہے۔ آپ بچوں کو سمجھائیے کہ اس تہذیب کو سے بہت دور رکھنا اپنے آپ کو، جس نے بوڑھے ماں باپ کے لیے اولڈ ایج سینٹر کھول دیے ہیں۔ اس تہذیب سے اپنے آپ کو بہت دور رکھنا جس نے عورت کو بے لباس کر دیا ہے، جس میں مرد مکمل لباس میں ہوتے ہیں اور عورتیں تقریباً بے لباس ہوتی جا رہی۔ اس کلچر سے، اس تہذیب کی سے نفرت بٹھائیے اپنے بچوں کے ذہنوں میں۔ وہ تعصب والی نفرت نہیں، انڈرسٹینڈنگ والی نفرت، سمجھداری اور اطمینان اور بصیرت والی نفرت۔ جب آپ خود اس تہذیب کو اللہ نے کرے اپنائیں گے تو بچے تو 50 قدم اور آگے بڑھیں گے۔ اسلام مذہب نہیں ہے صرف، دنیا کے دوسرے ساری قوموں نے کیوں اس مغربی تہذیب کو قبول کیا ہے؟ اس لیے کہ وہاں مذہب اور ریچولز کے سوا کچھ تھا ہی نہیں۔
اسلام ایک تہذیب ہے زبردست اور بہت غیرت مند ہے اسلام. صاف اعلان کیا ہے محمد رسول اللہ نے، جو دوسروں کی تہذیب کو اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، یعنی اللہ کے رسول سے کوئی تعلق نہیں. بچوں کو اللہ کے رسول کا عشق محبت ان کے دل میں، ان کی گھٹی میں پلا دیجئے. بار بار تذکرہ ہونا چاہیے رسول اللہ کا. ہمارے گھروں میں شاید بہت کم تذکرہ ہوتا ہے رسول اللہ کا، بہت کم. اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اللہ کے رسول کی ذات پر، میں یہ کہوں گا کہ اپنی ذات پر اس ہستی کا تذکرہ ہم کم کرتے ہیں جس نے ہم کو کبھی نہیں بلایا. اس کو ہم بھولے ہوئے ہیں گھر میں. کہاں ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کے بار بار بہانے سے حضور کے واقعات، ان کے اخلاق، ان کی دعائیں، ان کی نماز، ان کی سخاوت، ان کی غریب نوازی. کیا ہستی تھی اللہ کے رسول کی. وہ تو اتنے بڑے رحمت للعالمین تھے کہ ان کی شان رحمت للعالمین کو جانور بھی سمجھتے تھے. ہرنی کو شکایت کرنی تھی کہ میرے بچوں کو کوئی شکاری لے گیا یا کوئی اور لے گیا، تو وہ جانتی تھی کہ مجھے شکایت کس سے کرنی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے اور شاید بخاری میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں ہرنی حاضر ہوئی اور اس نے اپنی زبان میں کچھ کہا اور صلاۃ والسلام ہو اللہ کے رسول پر کہ اللہ نے آپ کو اس کی سمجھ دے دی. آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کے بچوں کو لے کر آیا، یہ مجھ سے شکایت کر رہی ہے. تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں بہت شوق تھا ہرن کے بچوں کو پالنے کا، میں اٹھا لایا. فرمایا یہ شکایت کر رہی ہے، واپس کرو. وہ درخت جس کے تنے سے کمر لگا کر اللہ کے رسول جمعے کا خطاب کرتے تھے ممبر بننے سے پہلے، جب ممبر بن گیا اور آپ پہلی بار ممبر پر بیٹھے تو اچانک آواز آنی شروع ہوئی. صحابہ تو نہیں سمجھے کہ یہ کاہے کی آواز ہے. اللہ کے رسول ممبر سے اترے اور اس درخت کے تنے پر جا کر ہاتھ رکھا، اس کو سہلایا اور پھر واپس ممبر پر گئے اور کہا یہ درخت شکوہ کر رہا ہے، ہائے آج مجھے آپ کا جو لمس ملتا تھا، جو ٹچ ملتا تھا، آج سے میں اس سے محروم ہو گیا. اب آپ میرے سہارے پر نہیں کھڑے ہوں گے، اب آپ ممبر پر کھڑے ہوں. یہ چیزیں بچوں کو بتانے کی ہیں. نرم دل ہوتے ہیں بچے اور بچیاں. بچے آئیڈیل کس کو بنا رہے ہیں؟ میں تو نام نہیں لینا چاہتا مسجد میں. ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کس کو فالو کر رہے ہیں، کس کو ایگزامپل سمجھ رہے ہیں، کس کے لباس کو، کس کی وضاقتہ کو. اور چھوڑیے لباس اور وضاقتہ کو، اگر آپ اس کی اہمیت نہیں محسوس کرتے تو کس کے اخلاق کو، کس کے بولنے مسکرانے کے انداز کو، کس کی شرافت اور پاک دامی کو، کس کو آئیڈیل بنا رہے ہیں. میں پھر کہتا ہوں میں ان لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا. خدا تو اتنا ذلیل کر رہا ہے کہ نام کے مسلمان، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، ہمیں کہیں سچا مسلمان نہ سمجھ لینا. انہوں نے ہندو لڑکیوں سے شادیاں کی اور ہر کچھ دن کے بعد ان کو بھی ذلیل کر رہا ہے اللہ. ان کو کوئی اپنا نہیں سمجھ رہا، اس لیے کہ جو اللہ اور رسول اللہ کا نہ ہوا وہ کسی کا نہیں ہوگا، ہر در سے ذلیل ہوگا. وہ بچوں کو بتائیے سیرت کے واقعات، روز مرہ کوئی چھوٹا سا واقعہ سنا، بات میں تذکرہ چھیڑیے. کیا مجھے شکایت کرنے کا حق ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے؟ کاش کہ یہاں بہنیں ہوتی تو میں ان کا بھی نام لیتا کہ کیا ہو گیا ہے. اگر کوئی ریکارڈنگ کرے تو مجھے نہیں لگتا کہ پورے مہینے ہمارے گھر میں محمد رسول اللہ کا نام والدین اپنے بچوں کے سامنے لیتے. ہم اتنے دور ہو گئے، صرف مسجد میں آ جائیں بیان سن لیں تو یہ بالکل کافی نہیں. یہ اس کا مطلب یہ کہ دل میں وہ نام اترا ہی نہیں ہے.
بہت بڑی ذمہ داری ہے والدین کی، ہر باپ کی اور ہر ماں کی اور گھر کے ہر بڑے کی. ذرا سی بات کے آداب سکھائیے. شاید ہی ہم میں سے کچھ لوگ اس بات کی پابندی کرتے ہوں کہ وہ جب واش روم میں جائیں تو بایاں پیر پہلے اندر رکھیں. بہت کم لوگ کرتے ہیں. وہ جب گھر کے اندر جائیں تو دایاں پیر اندر رکھیں پہلے. اسلام تہذیب ہے، اتنی مکمل اور کمپریہنسو تہذیب جس نے کوئی آسپیکٹ قسم بخدا زندگی کا نہیں چھوڑا. وہ صرف تہذیب محمدی ہے، تہذیب ابراہیمی ہے. اور سمجھانے سے بھی زیادہ عملی نمونہ بچوں کے سامنے آ جاتا ہے تو بچے خود بخود اس کو ریپلے کرتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں اور پلے کرتے ہیں. اللہ نے عجیب ایک فطری نظام رکھا ہے، زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. قدم قدم پر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اکثر 5 وقت کے نمازی مسلمان بھائی جو بڑے قابل احترام بھی ہیں، ان کو بھی اسلام کے تہذیب ہونے کے بارے میں زیادہ سمجھ نہیں ہے. نماز پڑھتے ہیں لیکن تہذیب کہیں اور کسی اور کی فالو کرتے ہیں. اب کس قوم کی تہذیب فالو کر رہے ہو بھائی؟ جہاں باپ کا جنازہ میں دیکھ کر آیا ہوں یورپ کے ملکوں میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کہہ رہا ہوں. اگر غلطی سے کہیں باپ مر گیا یا ماں مر گئی اولڈ ایج کے بجائے گھر میں، اور وہ مری منڈے کو، تو اب یہ سنڈے تک جنازہ گھر میں سڑے گا، اس لیے کہ بیٹے کو فرصت نہیں ہے. وہ 1 ہفتے تک ڈاکٹرز کو بلائے گا، میڈیکل ٹیم کو، جو کرتے ہیں یہ سب، کہ میں تو اب منڈے کو نکلوں گا، فارغ ہوں گا سنڈے کو یا سیٹرڈے کو، تو تب تک آپ اس کو محفوظ کیجئے جنازے کو، میرے باپ کی لاش کو، اور لے جائیے، یہاں سے لے جائیے، گھر سے لے جائیے، وہاں رکھیے. یہاں تو میری وائف وغیرہ سب رہیں گی، ڈانس ہوگا، یہ سب یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ لے جائیے. اور ٹائم فکس ہے، منڈے کو میں آ جاؤں گا یا سنڈے کو آ جاؤں گا 11 بجے، آپ اس وقت لے آئیے گا قبرستان میں. اس تہذیب کو فالو کر رہے ہیں ہم. ایک تہذیب محمد نے کیا سکھائی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ انہوں نے یہ تہذیب سکھائی تھی کہ ایک شخص تھا جو بکریاں چلاتا تھا، شام کو واپس آتا تھا، بکریوں کا دودھ دو کر پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا تھا، جب وہ آرام سے سو جاتے تھے تب بچوں کو پلاتا تھا. ایک دن اس کے آنے میں دیر ہو گئی، باپ بیچارہ تھکا ہوا سو گیا، بھوکا سو گیا. یہ شخص وہ دودھ کا پیالہ لیے ہوئے باپ کے سرہانے کھڑا رہا. بچے بھوکے رہے، پریشان رہے، روتے رہے، وہ ان کو تسلی دیتا رہا، بہلاتا رہا. لیکن اس نے کہا کہ میں اپنی روایت نہیں توڑوں گا، میں اپنے باپ سے پہلے بچوں کو دودھ نہیں پلاؤں گا. آنکھ کھلی باپ کی بوڑھے تو اس نے ابا کو کہا ابا دودھ لیے کھڑا ہوں، پی لیجئے. ابا کہنے کہ بیٹا تم نے کمال کر دیا، ارے میں اگر سو گیا تھا تو تم بچوں کو پلا دینا چاہیے تھا. نہیں ابا، آپ سے پہلے بچوں کو دودھ پلانا مجھے کبھی اچھا نہیں لگتا، میں چاہتا ہوں پہلے آپ. یہ ہے تہذیب. سفر سے جب آتے تھے صحابہ، رسول اللہ نے ایک بات سکھائی تھی، اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو اپنی بیوی اور بچوں کے پاس جانے سے پہلے اپنے ماں باپ کے جا کر پرم موسی کرنا، ان کو سلام کرنا، ان کی دعائیں لینا، پھر اپنی بیوی بچوں کے پاس جانا. یہ ہے تہذیب. اور تہذیب بھی قسم کھا کے کہنا چاہتا ہوں اسلام کا اسی طرح جز ہے جیسا کہ نماز جز ہے. کمال کی تہذیب ہے اسلامی. اتنی اپنی دیوار نہ اٹھاؤ کہ پڑوس کے گھر کی ہوا رک جائے. یہ تہذیب ہے.
گھر میں کوئی اچھا کھانا پکے تو اس 2-4 گھروں میں پہنچانا جہاں اس کھانے کی خوشبو پہنچنے کا امکان ہو، پہلے وہاں پہنچا دینا پڑوس میں، پھر کھانا. خوبصورت تہذیب، اعلیٰ درجے کی انسانی تہذیب، شریفانہ تہذیب، کون سا لفظ بولا جائے اس تہذیب کے بارے میں. آگاہ رہنا چاہیے کہ مغربی تہذیب نے 99% شریفانہ تہذیبوں کو کچل دیا. پردہ، حیا، حجاب یہ تہذیب کا بڑا خوبصورت حصہ ہے. 65% شادیوں میں اس وقت امریکہ میں طلاقیں ہو رہی ہیں. 65 سے زیادہ شاید پرسنٹیج بڑھ گیا ہو. میں تو 4-5 سال پہلے کی اسٹڈی بتا رہا ہوں. کوئی رشتہ ہی نہیں نبھاتا. اب تو وہاں یہ کہاوت ہے کہ بھائی جب تم بازار سے دودھ خرید سکتے ہو تو اپنے گھر میں گائے پالنے کا جھنجٹ کیوں کرتے ہو. یہ ہے یہ وہاں رواج ہے. کیا مطلب؟ جب تم روز ایک نئی لڑکی کا مزہ لے سکتے ہو تو یہ شادی اور بیوی کا جھنجٹ کیوں پالتے ہو. یہ ہے تہذیب، جس کو بڑا لوگ فیشن سمجھتے ہیں کہ عزت کی بات ہے. انسانیت کی تاریخ میں اتنی گراوٹ شاید کبھی نہیں آئی ہو. یہ تہذیب ہے. امریکہ کا صدر، اللہ کی پناہ، اس کے خلاف جو لڑکیوں نے گواہیاں دی ہیں آ کر، جو اس کی سیکریٹری نے گواہی دی ہے کہ یہ کیا کرتے تھے میرے ساتھ، وہ میری سیکریٹری تھی، یہ صدر میرے ساتھ کیا کرتا تھا، کس پوزیشن سے میرے ساتھ سیکس کرتا تھا، اس نے میرے بدن کو زخمی کر دیا. یہ امریکی صدر کے خلاف شکایت ہوئی اور امریکی صدر کو استعفیٰ دینا پڑا. یہ تہذیب ہے، اس کو ہم ترقی کی علامت سمجھتے ہیں. بے عقلی کی آخری انتہا ہے. میں شرعی زبانی نہیں بول رہا ہوں، میں حرام حلال کی زبان نہیں بول رہا ہوں، میں آپ کی عقل کو اپیل کر رہا ہوں. کیا چوائس ہونا چاہیے ہمارا. اور یہی میں اپنے نوجوان عزیزوں بچوں سے کہتا ہوں، تم تو اور زیادہ خطرے میں ہو. اگر تمہیں تمہارے گھر سے پوری طرح صحیح تربیت نہیں ملی، اور تربیت کے لفظ کو بھاری مت سمجھنا، اگر صحیح رہنمائی اور گائیڈنس نہ ملی، اگر صحیح ایجوکیشن نہ ملی، اگر تمہاری عقلوں کو پختہ نہیں کیا گیا، اگر تم کو ول پاور نہیں دیا گیا، انتخاب کا سلیقہ تم کو نہیں سکھایا گیا، پک اینڈ چوز کرنے کا سلیقہ، کیا لینا ہے اور کیا چھوڑنا ہے، تو پھر تو تم بڑے خطرے میں ہو، بہت خطرے میں. میرے عزیز نوجوانوں، تم ملت کا مستقبل ہو، تم ہی مستقبل ہو. خوب پڑھو، اعلیٰ تعلیم حاصل کرو، بہترین سائنٹسٹ بنو، ڈگریاں حاصل کرو، اور سائنس میں بھی نئے نئے انکشافات کی حد تک پہنچو. رٹی رٹائے علم کو میں علم نہیں مانتا. ہر سبجیکٹ میں آگے بڑھو، جس سبجیکٹ سے جس کو شوق ہو، مگر تہذیب شریفانہ ہونی چاہیے. ماں باپ سے سر جھکا کر بات کرنا، ہلکی آواز میں بات کرنا، سوتے وقت ان کی کچھ خدمت کرنے کی کوشش کرنا، اس کا رواج بالکل ختم ہو گیا. جتنا پڑھا لکھا نوجوان اتنا ہی ماں باپ کی خدمت سے محروم. یہ کون سی تعلیم ہے بھائی؟ یہ کیا ہے؟ جب تم خود ماں باپ بنو گے اے نوجوانوں تو تم کو احساس ہوگا. اور یاد رکھنا، جو اولاد جس ڈگری کا سلوک، حسن سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتی ہے، اس کی اولاد اس سے بہتر سلوک کبھی نہیں کر سکتی، کبھی نہیں کر سکتی. عجیب قانون ہے یہ. اپنی نوجوان
بچیوں کو خدا بھائیوں ان کو تربیت دیجیے کہ تم کو ہم کالج کیوں بھیج رہے ہیں, کس مجبوری سے بھیج رہے ہیں. ان کو بتائیے کہ کالج پسندیدگی کی جگہ نہیں ہے, مجبوری کی جگہ ہے. ہم نے اپنے پیسوں کو صحیح خرچ نہیں کیا, ورنہ ہم اپنے کالج بناتے, اپنی تہذیبی قدروں کے ساتھ بچیوں کو پڑھواتے. ہم نے بخل کیا ہے, ہم نے شادیوں پہ پیسے گنوائے ہیں, ہم نے نہ جانے واہیات قسم کے کن کاموں میں پیسوں کو لٹایا ہے. لیکن قومی ترقی کے کام پر خرچ کرنے میں سب سے کنجوس قوم ہے. نکلتے ہی نہیں مسلمان کی جیب سے پیسہ ان کاموں کے لیے جن کاموں میں کسی قوم کی ترقی ہوتی ہے, اور وہاں بہت نکلتا ہے. سودی قرضہ بھی لینے کو تیار ہے مسلمان, جہاں کم سے کم خرچ ہونا چاہیے. میں پہلے بھی قصہ سنا چکا ہوں. اسرائیلی پرائم منسٹر گولڈا میئر, ایک خاتون وزیر اعظم, اس کی حکومت نے بہت بڑی مقدار میں ہتھیار خریدنے کا فیصلہ کیا امریکہ سے. تو امریکہ کی جو ویپن انڈسٹری جس سے اس کا سودا فائنل ہونا اس کے ایڈوائزرز نے اور ماتحت وزراء نے طے کیا, تو فائنل ڈیل کے لیے اور ایگریمنٹ پر سگنیچر کے لیے اس کمپنی کا جو مینیجنگ ڈائریکٹر تھا یا سیلز ڈائریکٹر تھا وہ اسرائیل کے دورے پر آیا. لیکن فلائٹ لیٹ ہو گئی, اسرائیلی پرائم منسٹر کا آفس بند ہو گیا. تو جب پرائم منسٹر کو خبر دی گئی گولڈا میئر کو کہ وہ پہنچ گئے ہیں مگر لیٹ ہو گئے, تو اس نے کہا کہ گھر بھیج دو میرے. تو اس کو گھر لایا گیا, وزیر اعظم کا گھر. پہلے تو وہ گھر پر پہنچ کر اس کو حیرت ہوئی کہ یہ پرائم منسٹر کا گھر تو ہو ہی نہیں سکتا, 2-3 کمروں کا فلیٹ تھا. وہی سمجھا کہ پہلے یہاں لایا گیا ہے, یہاں سے مجھے لے جایا جائے گا. لیکن پھر گیٹ کھلا اور پرائم منسٹر گیٹ پر خود تھی استقبال کرنے کے لیے, آئیے. خیر وہ اندر چلا گیا. پرائم منسٹر آف اسرائیل نے اس کو بٹھایا اور کہا کہ آپ بس چند منٹ انتظار کیجیے, میں بھی آتی ہوں. وہ کچن میں گئی اور کچن میں جا کر اپنے مہمان کے لیے چائے بنائی خود, اور وہ چائے کی ٹرے لے کر اپنے مہمان کے لیے پرائم منسٹر آف اسرائیل خود آئیں. اب وہ تو دیکھ کے حیران رہ گئے. تو پرائم منسٹر نے کہا لیٹ اس اسٹارٹ بزنس ٹاک, ہم لوگ اپنی بات چیت شروع کریں. تو اس نے کہا کہ نہیں میڈم, میں ذرا بات بعد میں ہوگی, 2 منٹ. میں پہلے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ یہیں رہتی ہیں؟ ہاں میں یہیں رہتی ہوں. تو آپ کا کوئی سٹاف, کوئی سرونٹس, کوئی میڈس کچھ ہے ہی نہیں, آپ چائے خود بنا کے لیں؟ ان کا نہیں, میرے پاس کوئی نہیں رہتا, ایک واچ مین رہتا ہے, ایک ڈرائیور ہے جو آن کال رہتا ہے, میں بلا لیتی ہوں وہ آ جاتا ہے, اور میرے ساتھ کوئی اسٹاف نہیں. میں اپنا کھانا خود پکاتی ہوں, میں اپنی چائے خود بناتی ہوں, اپنے مہمانوں کے لیے بھی سب کچھ خود کرتی ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ بلینز آف ڈالرز کا ہتھیار خریدنے کے لیے ابھی ہم لوگ سائن کرنے جا رہے ہیں اور آپ اس طرح رہتی ہیں. سنو مسلمانوں, کیا جواب دیا اسرائیلی وزیر اعظم نے. قوموں کی ترقی کا سبب کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں بھی لگژریس لائف میں رہتی تھی, بڑا مکان تھا, محل تھا, یہ اسٹاف تھا, وہ تھا, لیکن میں نے ایک کتاب پڑھی پروفٹ محمد کی زندگی پر, اور جب میں نے اس کا آخری چیپٹر پڑھا کہ محمد کی زندگی میں عربین پورا جزیرہ فتح ہو چکا تھا, بارڈرز کراس کرنے باقی تھے, اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بعد تقریباً آدھی دنیا پر محمد چھا گئے. تو میں نے دیکھا اس آخری باب میں کہ محمد کا جب انتقال ہوا تو معمولی سی چٹائی تھی, معمولی سا بستر تھا, ایک چراغ جل رہا تھا, اور چراغ میں بھی جو تیل تھا وہ بھی ایک یہودی گھرانے سے ادھار لیا گیا تھا. مگر ذاتی زندگی میں اس سادگی کے ساتھ محمد کے سرہانے پر 9 تلواریں لٹک رہی تھیں. اس دن سے میں سمجھ گئی
کہ ذاتی زندگی سادہ ہوگی تبھی قومی زندگی مضبوط ہوگی. اجتماعی زندگی مضبوط ہو ہی نہیں سکتی اگر ذاتی زندگی میں فضول خرچی ہوگی. میں نے پوری زندگی کا اسٹائل بدل دیا اور اب میں اس طرح رہتی ہوں. اور اب تم دیکھ رہے ہو کہ اسرائیل اس وقت کتنا طاقتور ہو چکا ہے اور اب تم آئے ہو. ہم ابھی تھوڑی دیر میں بلینس آف ڈالرز کا ایگریمنٹ سائن کریں گے, لیکن وہ بلینس آف ڈالرز میری قوم کے ہیں, میرے نہیں. اگر رسول اللہ سے سبق نہیں لے سکتے معاذ اللہ تو اسرائیلی وزیر اعظم سے تو لے سکتے ہیں. بھائی نوجوانوں, زندگی کو بامقصد بناؤ, اپنی قوم کو مضبوط کرو, اپنے ملک کی غربت اور جہالت کو دور کرو اور اس کے لیے ایک باقاعدہ زندگی کا پلان بناؤ. اعلیٰ تعلیم حاصل کرو, فضول خرچیوں کی عادتوں کو چھوڑو. یہ فلم دیکھنا اور وہ دیکھنا اور ادھر جانا اور تھیٹر میں جانا اور یہ خریدنا اور وہ خریدنا, یہ دو چیزیں, دونوں باتیں میں نے کچھ والدین سے بھی کہنے کی کوشش کی ہے, کچھ عزیز بچوں سے بھی کوشش کی ہے. خدا کرے کہ دل میں بات اتر جائے. شاعر نے کہا تھا کہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا, کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی. وآخر دعوانا الحمدللہ.